لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ یہ مجلس یاد میں ہے مرحوم مغفور حسین خان سوداگران، حاجی محمد فلاح، عزیز حسین سوداگران، احمد حسین سوداگران، صمد حسین سوداگران، اور اس کے ساتھ ساتھ ماں سلطان سوداگران، خانم ملک اور فضل النساء سوداگران، ادا سوداگران اور تمام خانوادہ سوداگران کے مرحومین، کل مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس آپ کی خدمت میں رحمت آباد ایرانی شیعہ شناشری قبرستان سے پیش کی جا رہی، تاکہ ان مرحومین کی خدا مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے ورثہ نے جو انہیں یاد کیا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں، خدا ان پر بھی اپنی رحمت نازل کرے، اور تمام لواحقین اور ورثہ و پسماندگان کو خدا صبر جمیل عنایت کرے۔ اس لیے کہ روایتوں میں ہے کہ جو اپنے مرحومین کو یاد کرتا ہے، جو اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مجلس سید الشہداء کرتا ہے، ان لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے، رسول پسند کرتے ہیں، اہل بیت پسند کرتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ افراد جو چلے گئے ہیں، وہ افراد جو گزر گئے ہیں، وہ گزرے نہیں ہیں۔ ہمارے ایمان اور عقیدے کے مطابق، اسلام کے مطابق اگر ہم غور کریں تو ہمارے ہاں زندگی ہے موت کے بعد، ہمارے ہاں موت کے بعد زندگی ہے، حیات ہے، ایک ایسی زندگی کی جو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھنے والی ہے، ایک ایسی زندگی موت کے بعد ہمیں ملے گی کہ جہاں موت کا تصور نہیں ہے، گمان نہیں ہے، موت کے بارے میں اس زندگی میں کوئی سوچ نہیں سکتا۔ وہ حیات ہے، طولانی حیات ہے، وہ کب تک ہے کسی کو نہیں پتا، جب تک خدا ہے تب تک وہ حیات ہے۔ وہ زندگی ہماری جو ہے وہ اس زندگی پر منحصر ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو توجہ کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو جو سوچنا ہے، ہمیں اور آپ کو جو عمل کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو جو اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے۔ اس لیے کہ اسی زندگی پر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام منبر کوفہ پہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ زندگی اس زندگی پر منحصر ہے۔ الدنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور جو یہاں پر بوئے گا وہی کاٹے گا۔ کیا میرے تمام سننے والوں میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ مجھے بتائے کہ میں آم کا بیج لگاؤں گا تو مجھے املی کا پیڑ نکلے گا، میں گندم کا دانہ ڈالوں گا کھیت میں زراعت کے لیے، کھیتی کے لیے، تو اس میں سے چاول نکلے گا، چنا نکلے گا، مٹر نکلے گا؟ نہیں، جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے، جو آپ بوئیں گے وہی نکلے گا، جو آپ پائیں گے وہی فصل آپ اس کے لیے آمادہ رہیں گے۔ خود آپ بھی آمادہ رہتے ہیں۔ کسان جب اپنے کھیت میں، توجہ کیجئے گا، دانے کو ڈالتا ہے، بیج کو ڈالتا ہے، تو کسان دھیرے دھیرے انتظار کرتا ہے، کھیت کو دیکھتا رہتا ہے، اس کی آنکھیں دیکھتی رہتی ہیں۔ ایک دن، 2 دن، 10 دن کے بعد دھیرے دھیرے درخت نکلنا شروع کرتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ درخت بڑھتا ہے، وہ اور خوش ہوتا ہے۔ جانتے کیوں خوش ہو رہا ہے؟ ابھی درخت ہے، ابھی پیڑ ہے، ابھی پودا ہے، ابھی اسے نہیں پتا کہ یہ جو ہرا بھرا ایک باریک سا زمین سے پودا نمو ہوا ہے، نکلا ہے، یہ پودا کس چیز کا ہے؟ جو میں نے بویا تھا وہ ہے یا کچھ اور ہے؟ اسے نہیں پتا، مگر یقین ہے اسے کہ ہم نے چونکہ اس کے اندر، توجہ کریں آپ، دیکھیں، غور کریں، اسے یقین ہے کہ ہم نے جو بویا تھا وہی یہ ہے، اسی کا پودا ہے۔ عزیزوں، کسان کی طرح بھی اگر ہم یقین کر لیں کہ ہم یہاں جو کریں گے وہی ہمیں آخرت میں، قیامت میں، بروز قیامت کاٹنا ہے، ملنا ہے، تو یہ بتائیں کوئی انسان صاحب عقل ہے؟
کوئی آپ میں سے ایسا ہے ذی شعور، باشعور، صاحب عقل، صاحب فہم، ادراک، پڑھا لکھا انسان کوئی ہے کہ جو یہ کہے نہیں مولانا میں تو یہاں کچھ اور بوؤں گا کاٹوں گا وہاں کچھ اور؟ کوئی ہے ایسا جو یہاں گناہ کر کے وہاں نیکیوں کے لیے امید رکھے؟ کوئی ہے ایسا جو یہاں بد اخلاقی کر کے وہاں اخلاق کی جو ہے امید رکھے؟ کوئی ہے یہاں جو یہاں لوگوں کو ستائے اور اس کے بعد کہے کہ قیامت میں جام کوثر ملے گا؟ کوئی ہے ایسا جو یہاں گناہوں کی طرف بڑھتا رہے جان بوجھ کے اور اس کے بعد بولے کہ قیامت میں تو ہمیں اہل بیت بخشوا لیں گے؟ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیجیے، عمل کر کے جائیے۔ یہ مرحوم صمد آغا سوداگر جنہوں نے تعلیم دی ہے، جو میں نے سنا لوگوں کو فارسی سکھاتے تھے، یہاں کے نوجوانوں کو جو یہاں پر ہندوستان میں ایرانی نژاد لوگ جو ہیں، یہاں پر جو ایرانی حضرات ہیں ان کو فارسی سکھاتے تھے، ہندوستانی بھی اس میں بہت سے لوگ فارسی سیکھتے تھے۔ یہ خدمت ہے، خدمت کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، چاہے وہ ایک بسم اللہ کی خدمت کیوں نہ ہو پڑھانے کی، چاہے وہ ایک قرآن کے پارے کو پڑھانے کی بات ہو، چاہے وہ فارسی زبان، اردو زبان، انگلش زبان، کوئی بھی چیز سکھانے کی۔ اس لیے کہ جس نے بھی زبان سیکھی ہوگی ان سے، اس نے خود فائدہ حاصل کیا ہوگا، ممکن ہے دوسروں کو بھی فائدہ دیا ہوگا، تو اس کا اجر و ثواب کسے ملے گا؟ مرحوم کو ملے گا۔ غور فرمانا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تعلیم بہت بڑی چیز ہے، علم کا بانٹنا بہت بڑی چیز ہے، علم بانٹنا چاہیے، علم تقسیم کرنا چاہیے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ مولا علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ علم اچھا ہے یا مال اچھا ہے؟ علم سود مند ہے یا مال سود مند ہے؟ علم فائدہ دے گا یا مال فائدہ دے گا؟ مولا فرماتے ہیں علم انسان بناتا ہے، علم آدمیت سکھاتا ہے، علم آپ کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے، اور مال فرعونیت، نمرودیت، شدادیت، تمہارے ذہن کو فرعون بناتا ہے، تمہارے ذہن کو مال واقعی شداد اور نمرود کی طرف لے جاتا ہے۔ جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے تو انسان دیکھیں کہ گھمنڈ، غرور، تکبر آ جاتا ہے، لیکن جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کا سر جھکا ہوتا ہے، اس کا سر جھکا ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو مال کی طرف راغب ہوتا ہے اس کی دنیا بہتر ہوتی ہے، آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ علم کے پیروکار ہوتے ہیں، جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، جو علم بانٹتے ہیں، جو علم تقسیم کرتے ہیں، ان کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ یہ پروفیسر ہوں، یہ لیکچرار ہوں، یہ مدرس ہوں، یہ عالم ہوں، یہ مولانا ہوں، جو بھی ہے، علم حاصل، علم کے لیے پیغمبر نے کہا کہ علم حاصل کرو، اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ آپ غور کریں، علم حاصل کرو، ماں کی آغوش سے لے کے، جھولے سے لے کے قبر کی منزلوں تک پیغمبر نے علم کے لیے کہا ہے۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں کہاں جانا ہو، ولو کان بالصین۔ علم حاصل کرو چاہے چین جانا ہو۔ چین کیا ہے؟ چین بہت دور تھا عرب سے، اس وقت سفر بڑی مشکلوں سے ہوتا تھا۔ چین کا سفر میں مسافت میں بہت طولانی مسافت تھی، لوگ مشکل سے پہنچتے تھے چین۔ پیغمبر نے کہا اگر تمہیں چین بھی یعنی مشقت بھی اٹھانا پڑے، اگر تمہیں مشقت بھی اٹھانا پڑے علم کے لیے تو مشقت اٹھاؤ، مصیبتیں اٹھاؤ مگر علم حاصل کرو، تکلیفیں اٹھاؤ مگر علم حاصل کرو۔ مال خرچ ہو جاتا ہے، توجہ کریں، مال کو جب خرچ کیا جائے تو کم ہو جاتا ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں علم کو جب خرچ کیا جائے تو بڑھتا ہے۔ علم جتنا تقسیم کریں گے اور فکر بڑھتی جاتی ہے، نئے نئے گوشے، نئے نئے نقطے، نئی نئی بات انسانی ذہن میں آتی رہتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک جملہ کہوں، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر جتنی بار قرآن کو پڑھیں ایک نئی بات ہمارے سامنے، ہمارے ذہن میں ابھر کے آتی ہے۔ آیت وہی ہوگی، سورہ وہی ہوگا، پارہ وہی ہوگا، مگر آپ جتنی بار قرآن پر غور کریں گے، یہ کمال ہے علم کا،
اتنی مرتبہ آپ کو نئی باتیں ملے گی. آپ پڑھ کے دیکھ لیں, آپ فکر کر کے دیکھ لیں, آپ سوچ کے دیکھ لیں. قرآن کا کمال یہ معجزہ ہے, جتنی بار سوچیں گے اتنا علم آپ کو ملے گا. میرے دوستو, علم بہتر ہے, مولا فرماتے ہیں. علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے, مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. مال کی حفاظت انسان کرتا ہے, امیر المومنین فرماتے ہیں. مال اگر ہے تو انسان سوتا نہیں, کہیں چوری نہ ہو جائے, کہیں ڈاکہ نہ پڑ جائے, کہیں کوئی لوٹ نہ لے. لیکن عالم سکون, عالم اطمینان, عالم اپنے علم سے, بلکہ یوں جملہ کہوں امیر المومنین کا کہ مال کی ہم حفاظت کرتے ہیں, علم ہماری حفاظت کرتا ہے. اس لیے کہ کوئی عالم ہوتا ہے تو لوگ اس کی قدر کرتے, عزت کرتے ہیں, عالم کو عزت کرتے ہیں. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, یہ جو علم بانٹنے والے لوگ تھے, خدا ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات کو بلند کرے. خدا حسین خان سوداگران اور ان کے تمام خانوادے کے لوگوں کو, پروردگار احمد سوداگران, عزیز سوداگران, سمجھ سوداگران, سب کی مغفرت کرے, ان کے درجات کو بلند. خانم ملک, فضلی خانم, ان سب کے خدا درجات کو بلند کرے. توجہ کیجیے گا, جو بھی مرحومین کے نام میں نے لیے ان سب کی خدا مغفرت کرے, ان کے درجات کو بلند کرے. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, خدا عظیم ہے, خدا کریم ہے, خدا رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر, خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے. بس ہمیں اور آپ کو صحیح ہونا ہے, ہمیں اور آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. وہ تو ہمارے لیے کائنات کو بنا کے بھیجا اس نے. یہ رعنائیاں, یہ ہرا بھرا, یہ پھل فروٹ میوے باغات, یہ انسان, یہ درخت, یہ چرند پرند, یہ حیوانات, یہ سب کچھ ہمارے لیے. انسان چاہے تو ہر چیز کو اپنے تابع میں کر سکتا ہے, اور کر رہا ہے انسان. آپ دیکھیں حیوانات آپ کے تابع میں ہیں, بڑے بڑے درندے, شیر جسے ہم کہتے ہیں, وہ بھی انسان کے تابع ہوتا ہے کہ نہیں؟ شیر کے تابع انسان نہیں ہوتا. شیر تو انسان کو پھاڑ کے کھا جاتا ہے, مگر انسان اگر چاہے تو شیر کو بھی اپنے تابع کر سکتا ہے. اللہ نے انسان کو سب سے اعلیٰ, سب سے عرفہ, سب سے بلند بنایا ہے, بشرطے کہ انسان باقی رہے. ایسے عمل کر کے جائیے دنیا میں کہ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے. بس میں نے گفتگو کو ختم کیا. خدا ان مرحومین کے درجات کو بلند کرے, ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت کرے, ان کے ورثہ کو, اعزاء قریب لواحقین کو خدا صبر دے, جو بھی ہیں پروردگار پسماندگان. میرے عزیزو, بس دو فکرے مصیبت کے سننے. اور چونکہ امیر المومنین کی شہادت اور ضربت کے درمیان کا آج حصہ ہے, یقیناً آپ کوفے جائیں, علی کے گھر کی زیارت کریں. خدا ہم سب کو زیارت نصیب کرے, تمام میرے سننے والوں کو زیارت نصیب کرے, کربلا کی اور نجف کی. جائیں امیر المومنین کے گھر میں ایک جگہ ہے جہاں لکھا ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں علی کو غسل دیا گیا, جہاں علی کو کفن پہنایا گیا, جہاں علی کو ان کے بچے امام حسن امام حسین نے غسل و کفن دیا. جب میں پہلی مرتبہ 94 میں گیا تھا کربلا اور نجف دیکھا میں نے, تو میں کربلا میں بھی ڈھونڈا, مجھے کہیں نہیں ملا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حسین کو غسل دیا گیا ہو, جہاں حسین کو کفن پہنایا گیا. میں کہوں گا یا علی, آپ کو تو غسل و کفن ملا, مگر آپ کا لال حسین کربلا میں بے غسل و کفن پڑا رہا. ہاں, حسین ابن علی کا لاشا بے غسل و کفن پڑا تھا, کوئی نہ تھا. یزیدی لشکر نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا, مگر حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب. پروردگارا ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. حسین خان سوداگران, حاجی محمد فلاح, عزیز احمد سوداگران, احمد سوداگران, سمد سوداگران, خانم ملک, ماں سلطان سوداگران, اور اس کے ساتھ ساتھ فضلی خانہ مدا سوداگران, تمام مرحومین کی مغفرت اور ان کے درجات کو بلند فرما. آپ سب سے گزارش ہے کہ ان مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ ہم, 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے ان کی روح کو ایصال کر دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.